تو دیکھیے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب کا یہ ایک اس موجودہ کرنٹ ایشوز کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ ابھی جو اس وقت پاکستان اور انڈیا ایک ٹینشن ہوا ہے، بامبے دہشت گردی، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو سب سے اہم بیان ہے وہ یہ ہے کہ منموہن سنگھ کا جو وزیر اعظم انڈیا ہیں انہوں نے بیان دیا کہ جی دہشت گردی کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے، ملک کی پالیسی ہے. اس بیان کے بعد دیکھنے میں آیا ہے کہ جی بہت زیادہ ٹینشن دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اگر یہ ایک تو یہ بتائیں کہ جی یہ بامبے دہشت گردی کے پیچھے کیا کازز ہیں، دوسرا یہ کہ جی یہ بیان جو دیا ہے یہ ذمہ دارانہ بیان ہے، اور اگر کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑتی ہے اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور فاٹا سے فوج جو ہے وہ موو کرتی ہے تو پھر وہاں کی صورتحال کیا ہوگی اور یہاں کی سچویشن کیا ہے؟ ہاں، یہ کرنٹ ایشو ہے بامبے کا. بامبے میں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، پہلے تو یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر منموہن سنگھ، میرے خیال میں یہ موسٹ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ، یہ بالکل غلط ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینا اور اسٹیٹ کو انوالو کرنا ان چیزوں میں. دیکھیں یہ ان دنوں سے پچھلے دنوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. کیا ہوا ہے دیکھیں، بامبے کے اٹیک سے، یہ ٹیررسٹ اٹیک سے پہلے ایک ہارمنی، پیس، پبلک آف انڈیا اور پبلک آف پاکستان کہہ رہی تھی کہ پیس ہونی چاہیے، ہارمنی ہونی چاہیے، اور ہر چیز بہت اچھا چل رہی تھی. بامبے کے ٹیررسٹ اٹیک آتے ہیں، اب کیا ہے، ایک وار ہسٹیریا. کہاں؟ انڈیا میں ایک وار ہسٹیریا ہو گیا کہ جسٹ بیکاز آف ون انسیڈنٹ، ایک بامبے کے انسیڈنٹ کی وجہ سے وار ہسٹیریا ہو گیا. یہ بہت ہی غلط ہوا ہے اور اس کو ظاہر ہے ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. ٹیررسٹ اٹیک کو ہم وی کنڈیم اٹ ان دا اسٹرانگیسٹ ٹرمز، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ بھی ہم کہتے ہیں بالکل. لیکن اس قسم کی اسٹیٹمنٹس اور اس قسم کے ایکشن جو ارسپانسبل ہوں ان سے گریز کرنا چاہیے. ایک بیلنس لانی چاہیے اسٹیٹمنٹس میں. اس میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نہیں کرنی چاہیے، وپنگ اپ پبلک ہسٹیریا، اور ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. ہائپر نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کر رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے. ہو از دا گینر؟ گینر از دا ٹیررسٹ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پیس پروسیس کو ڈیریل کیا جائے. وہ ڈیریل ہو گیا. دے آر دا گینرز. اور آپ نے جو کہا ہے کہ اگر ہم فورسز کو، اگر وار ہسٹیریا ہو اور ہم فورسز کو، پاکستانی فورسز کو لے آئے ایسٹرن بارڈرز پہ ویسٹ سے ہٹا کر، ہو از دا گینر؟ اگین دا ٹیررسٹ. تو کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب آتی ہے بات کہ پاکستان کے اوپر اٹیک، کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں گے. یہ نان سینسیکل اسٹیٹمنٹس بند ہونی چاہیے. کوئی نہ پاکستانی افواج نے نہ پاکستانی قوم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. اگر وہ یہاں سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں، ہم بھی سرجیکل اسٹرائکس کر سکتے ہیں. ہم نے ایک فورس مینٹین کی ہوئی ہے، ہماری اسٹریٹجی آف ڈیٹرنس ہے، اس کے مطابق ایک فورس ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فورس قائم ہے، اور جب تک کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز، آرمی، نیوی، ایئر فورس قائم ہے، کوئی ادھر سرجیکل سٹرائکس، کوئی اٹیکس نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ یہی جواب ہم کر سکتے ہیں ان کے اوپر. 40 سال نوکری کی ہے، آلریڈی گولیاں فیس کی ہیں، ٹیررزم فیس کی ہے، تو کوئی بھی پاکستان کے اوپر حملہ آئے گا، آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم ان اینی پوزیشن اینی ویئر. میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، دے ڈیئر ناٹ اٹیک اس. آئی مین یہ ہمیں، آپ اینکر پرسنز ہیں، آپ کی یہ ٹاک شوز میں آتے ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی وہ سرجیکل اسٹرائک کرنے والے ہیں، وہ آ جائیں گے. ارے یار، کوئی ہم چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں ادھر، سرجیکل اسٹرائک کیا؟ سرجیکل اسٹرائکس ہیں بھائی، ہم کیوں نہ سرجیکل اسٹرائکس کر دیں ادھر جا کر. دس از ناٹ اے جوک. وی ہیو گاٹ اے فورس. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہماری ریزالو ہے. کوئی ایسی چیز نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی. تو بولنا بند کریں اس قسم کی فضول قسم کی سرجیکل اسٹرائکس اور یہ وہ، اور بیلنس طریقے سے لیٹ اس گیٹ ٹو دا روٹ آف ٹیررزم اینڈ ریزالو اٹ اینڈ ڈیل ود اٹ. تو اس قسم کی بیکار قسم کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اور مور دین دیٹ، فورس ہونا
قوم کی ایک ریزالو بھی ہے اور آرم فورسز کی بھی ایک ریزالو اور عزم ہے کہ ہم بھی جوابی کارروائی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوگی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ول ریٹیلیٹ. یہ ڈیمانڈ ہے قوم کی, یہ ڈیمانڈ ہے آرم فورسز آف پاکستان کی. تو یہ وار ہسٹیریا ویپ اپ کرنا یہ ہر لحاظ سے ڈینجرس بھی ہے اور ٹیررسٹ کی کامیابی بھی ہے. اچھا سر, یہاں ایک اور بات جو آپ نے جس طرح کہا کہ جی ٹیررسٹ کی کامیابی ہے, اور یہ جو بھی اگر انڈیا یہ صورتحال کر رہا ہے اور اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور فوج موو کرتی ہے تو آپ نے کہا کہ ٹیررسٹ نے اپنا کام کر لیا. تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ اگر پاکستان ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, جو پریشر آ رہا ہے مختلف جگہوں سے, اگر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطہ اور بھارت بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا, ایون کہ یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی؟ ظاہر ہے, دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اس کے روٹس بہت دور دور تک ہیں. اس کے ایفیکٹ پاکستان میں ہیں, سرٹنلی ہیں, افغانستان میں ہیں, بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پتہ ہی ہے, لیکن یہ ہندوستان کے اندر بھی ہیں. ان کی آرگنائزیشن ایک سیمی ایک آرگنائزیشن ہے جو سب کو پتہ ہے, اور ادھر 17 انسرجنسیز چل رہی ہیں ہندوستان کے اندر. تو ہمیں معلوم ہے وہاں بھی یہی پرابلمز ہیں. پہلے ان کے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں, ان میں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, یہ ارندھتی رائے ان کا آرٹیکل پڑھا تھا, جس میں ان کی فائنڈنگز پوری فیکٹس اینڈ فگرز دی ہوئی ہیں, وہ سارے لوکلز ہیں. اور سب سے پہلے ایک دم اگلے دن پاکستان ISI, کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہ تو پروف نہیں ہے. اب دے ہیڈ ٹو ایٹ دیئر ورڈز, ان کے اپنے ٹیررسٹ تھے. تو یہ اب اس میں بھی وہی سیم چیز. اب کیونکہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں الیکشنز آ رہے ہیں تو اس لیے وہ پولیٹیکل, نو اٹ از موسٹ ارریسپانسبل. جب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے آپ ایک پیس پروسیس کو ڈیریل کر دیں, 2 ملکوں کو جنگ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیں, دس از موسٹ ارریسپانسبل. اب اگر ہم جوائن کر کے ٹیررزم کا خاتمہ نہیں کریں گے, جوائن کر کے ایک پیس پروسیس کو آگے لے جا کر اپنی ایشوز کو نہیں ریزالو کریں گے, ڈسپیوٹس کو نہیں ریزالو کریں گے, اوپر سے ایک دوسرے کے خلاف ایک سینٹیمنٹس کو ویپ اپ کریں گے اور پبلک اوپینین کو ہیٹریڈ میں تبدیل کریں گے, یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہ ہے